يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وقال صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب یہودیوں سے ملتے ہیں جو در حقیقت منافق بھی یہودی ہیں، ظاہری طور پر ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، تو وہ اپنے شیاطین یعنی سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے تھے. حاضرین یہ جملہ مشرکین منافقین کا یہ کہنا کہ ہم ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی محبوب بندے کے مذاق اڑانے کو یا ان کی بے عزتی کو پسند نہیں فرماتا. تو یہاں سے اس بات کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانبدار ہیں، اور ہر صحابی جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان لائے اور پھر اس کے بعد شہید ہو گئے، ایمان ادھر لائے اور ادھر ان کا وصال ہو گیا، اتنے لمحے کے لیے بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ملی ہے یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے تو وہ تمام امتوں میں سب سے افضل ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے بڑھ کر ہے. ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، ان کی روح سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور ان کا عمل سب سے زیادہ بھاری وزنی ہے. دنیا میں کوئی انبیاء کرام کے سوا صحابہ کرام کے نہ عمل کی برابری کر سکتا ہے، نہ ذات کی برابری کر سکتا ہے، نہ فکر کی برابری کر سکتا ہے، نہ ان کی فضیلت کی برابری کر سکتا ہے. یہ مقام ہے ان کا. تو ان کا جب مذاق اڑایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم. آج سے ہم یہ آیت پاک آج آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے
مذاق کا بدلہ دے گا۔ غور کیجیے کہ ظاہری طور پر منافقوں نے صحابہ کرام کا ایسا کوئی مذاق تو نہیں اڑایا تھا کہ انہیں محسوس ہو، ان کے پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، یعنی انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہے ہیں، دوسرے کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں تو بس ان کا دل رکھنے کے لیے ایسی بات کہہ دیتے ہیں، اور وہ بھی نادان ہیں، بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی کلمات منافقین کے صحابہ کرام کے بارے میں گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کے مذاق کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی نیک اور اللہ کے محبوب بندے کا مذاق اڑائے۔ حاضرین، اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ بذات خود عطا فرماتا ہے، اس کے عذاب کی شکل میں، ناراضی کی شکل میں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے۔ یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں بالکل معنوی اور مرادی ترجمہ ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کے لفظ کا حقیقی مطلب بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اصل بات کی طرف، وہ یہ کہ یستہزئ بہم، اس کا سیدھا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ، یہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ نے کلمہ وہی استعمال فرمایا جو منافقین نے استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا۔ تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی ہے، اور انسان کے جتنے عادات ہیں یا اطوار ہیں، انسان کے اندر جو عیب ہے یا برائی ہے، دنیا کی ساری مخلوقات کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مذاق نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن پچھلی چند آیتوں پہلے آپ نے سنا کہ خادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو جانتا نہیں، دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو بھولا ہو، دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو حقیقت حال سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، اس کی شان، آنکھیں کیا چراتی ہے، خیانت کرتی ہیں وہ بھی اللہ دیکھتا ہے، دل میں کیا آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پھر دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو حاضرین، یہ ایسے قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں کئی آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی۔ ان آیتوں کے بارے میں ایک بات اچھی طرح بنیادی اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی آیتیں قرآن مجید میں ہیں، مثال کے طور پر جیسے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ لوگ، ایک لفظ آ گیا، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، معنی اس کا وہ نہیں ہے، مفہوم اس کا وہ نہیں ہے، لیکن لفظ کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، لفظ پڑھ کر کوئی عربی سیکھ کر کسی مولوی عالم وغیرہ کے پاس بیٹھے بغیر ڈکشنری میں الفاظ نکالیے اور قرآن مجید پڑھ کے کہہ رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، معاذ اللہ، گمراہ ہو گیا۔ تو یہاں جاننا یہ ہے، سب سے پہلا بنیادی اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسی جتنی آیتیں آئی ہیں جو انسان کی عقل سے بڑی ہیں اور اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، انسان ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا، ایک دوسرا اللہ کی شان کے وہ لائق بھی نہیں ہے، تو ان آیتوں کو کہتے ہیں متشابہات، ان آیتوں کو کہتے ہیں متشابہات۔ متشابہات کا مطلب کیا؟ متشابہات کے بارے میں ہر ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس کا جو مفہوم اللہ کے پاس ہے وہ میں مانتا ہوں، مجھے کیا سمجھ میں آتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس آیت کا جو مطلب کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ نے جو بتایا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس جو اس کا مطلب ہے اس پر میں یقین رکھتا ہوں، بس اتنا ہی یقین رکھنا ہے، یہ ایمان ہے۔ تو اب یہاں اصل بات کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی کئی آیتیں جب کافر مشرک منافق کو یہ لفظ استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب کے لیے ویسا ہی لفظ استعمال فرمایا، ویسا ہی کلمہ استعمال فرمایا، تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ کتنا غلط لفظ یہ اللہ کی شان میں استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں مجانست۔ مجانست مطلب کیا؟ ہماری بول چال میں بھی یہ الفاظ چلتے ہیں
ہماری بول چالنے میں چلتے ہیں. مثال کے طور پر مان لیجیے کہ ایک باپ کا ایک بیٹا رات بھر گھر کے باہر رہا ہو، غلطیاں کیا، باپ کو پتا چلا کہ وہ کیا کیا غلطیاں کر کے آیا. تو اب باپ اس سے کہہ رہا ہے کہ ہاں بیٹا آؤ تمہارا اکرام کرتے ہیں، تمہاری تعظیم کرتے ہیں. اور پھر یہ باپ کہتا ہے کہ اس کے بعد جب اسے مارے گا، سزا دے گا یا اسے باتیں کرے گے تو جب کیا کہتے ہیں یہ مزہ، یہ اس کا مزہ چکھو. تو آپ غور کیجیے کہ مزہ چکھنا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی اچھی چیز بنائی جائے، اچھا کھلایا جائے تو بولتے ہیں چلو اس کو بھی ٹیسٹ کر لو. لیکن اس کے برخلاف میں کبھی سزا دے کے بھی کہتے ہیں کہ مزہ چکھو. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے عمل کے مطابق جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتا. مزہ چکھو کا مطلب تمہارے لیے دسترخوان تیار ہے، کھانا کھاؤ، یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کے لیے سزا ہوتی ہے. غلطی پر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی ایسے کئی کلمات ہیں، ایسے کئی کلمات ہیں جو لفظ ایک معنی دیتا ہے لیکن اس کا معنی و مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو اس طرح کی آیتوں میں ہم اپنا دماغ نہیں لڑائیں گے، اپنی عقل نہیں لڑائیں گے، بلکہ حدیث پاک میں صحابہ کرام نے جو مطلب اس کا بتایا اس کو مانیں گے. تو اب اس کا سیدھا سا ترجمہ ہوا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا. وہ صحابہ کرام مومنین سے مذاق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا. اور کیا کرے گا؟ ان کے اس بے رحم روی اور ان کے گناہوں کا. ایمان ظاہر کرتے ہیں مگر حقیقت میں مومن نہیں ہے. تو حاضرین اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چاپلوسی، تملق، منافقت. دل میں ایک بات ہوتی ہے، باہر کچھ اور ظاہر کرتے. تو اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دے گا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ان کی سرکشی میں انہیں ڈھیل عطا فرمائے گا. ان کی سرکشی میں انہیں ڈھیل عطا فرمائے گا. اس کی مثال کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں کہ ان خزانوں کا کوئی ٹھکانہ، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور اس دنیا میں ابتدا سے لے کے قیامت تک نافرمانوں کو اللہ نے جو بھی نعمتیں دی، دنیا میں اچھی طرح جانتے ہیں، ساری دنیا میں ہمیشہ سے دیکھا گیا کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم کافر مشرک سہولتوں میں، آسانیوں میں، آرام میں، خوشحالی میں رہتے ہیں. عام طور پر مسلمانوں کے پاس خوشحالیاں نہیں ہوتی، تنگیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں. ان کے لیے کوئی راستے کھلے نہیں ہوتے، ہر بات کے لیے انہیں پریشانی ہوتی ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے خزانے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے. اور ابتدا سے لے کے قیامت تک جتنے نافرمانوں کو جو بھی اللہ نے نعمتیں دی کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار دولتیں، بے شمار رزق ہے، بے شمار زمینیں ہیں، بے شمار جائیدادیں ہیں. یہ سب نعمتیں اللہ نے جتنے غیروں کو دی ہیں، نافرمانوں کو دی ہیں، وہ اللہ کے خزانوں میں سے اتنا ہی ہے جتنا کہ سمندر میں کوئی انگلی ڈبو کر نکالنے پر اس کی انگلی کو جتنا پانی لگتا ہے. پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے نافرمانوں کو نعمتیں ملی، رزق ملا، سب اتنا ہی. پھر باقی اتنے خزانے اللہ تعالیٰ کے جو سمندر کی طرح یا اس سے بڑھ کے ہیں، وہ سب ایمان والوں کے لیے آخرت میں. ایمان والوں کے لیے وہ سب آخرت میں ہیں. تو عام طور پر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مشکلات اٹھاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ سب مصیبتیں کیوں ہیں؟ دوسروں کو دیکھو راحتیں ہیں. یہ دل میں خیال نہ آئے کسی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، انہیں سمجھنے کا موقع دیتا ہے. دیکھو ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ، اس لیے انہیں ڈھیل دیتا ہے. ایمان والے چونکہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ ڈھیل نہیں دیتا. غلطی کرتے ہیں انہیں سزا مل جاتی ہے تاکہ وہ فوراً پلٹ کر آ جائیں. یوں سمجھ لیجیے کہ باپ اپنے بچے پر جتنی کڑی نظر رکھتا ہے، اس کی ہر چھوٹی غلطی پر ڈانٹتا ہے، سمجھاتا ہے، پڑوس کے بچوں پر اتنی نظر نہیں ہوتی، اتنا نہیں سمجھاتا. اس لیے کہ باپ کو اپنا بچہ زیادہ پیارا
دوسروں سے اتنی زیادہ محبت نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ سب سے محبت رکھتا ہے. مخلوق سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایمان والوں سے اللہ کی جو محبت ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں. تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ محبت زیادہ فرماتا ہے، اسی لیے انہیں بہکنے نہیں دیتا. غلطی ہوتے ہی تھوڑی تنبیہ ہو جاتی ہے، سزا ہو جاتی ہے، سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو موقع نہیں دیتا، ڈھیل دیتا ہے. تو فرما رہا ہے وَيَوْمُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ کہ ان لوگوں کو ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ڈھیل عطا فرماتا ہے. یا مغون اور یہ منافق تردد میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، پس و پیش میں رہتے ہیں، آگے پیچھے رہتے ہیں کہ آگے جاؤں پیچھے جاؤں، ایمان لاؤں نہیں لاؤں. اسی میں ان کی زندگی ختم ہو گئی. کتنا اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. دیکھیے کہ بچپن سے ہم مومن ہیں، ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی، کلمہ سنا، قرآن سنا، ہم نے اذانیں سنی، نمازیں پڑھی. کبھی کسی برائی کی طرف، کفر، شرک وغیرہ اتنے بڑے گناہوں کی طرف ہمارا خیال تک نہیں گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. لیکن منافق ایسے ہیں پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے مگر وہ ایمان کی طرف نہیں آتے، ایمان کی طرف نہیں آتے، پریشان رہتے ہیں. انہیں تذبذب رہتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، اس میں پریشان رہتے ہیں. لیکن ہمارے دل کو کتنا اطمینان ہے، یہ سچ ہے کہ مسجد ہے، یہ سچ ہے کہ نماز ہے، یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، عبادت اسی کی کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں، اللہ کے نبی کی عظمتیں ہیں، شان ہے. ہم ہر سچائی کو ماننے والے ہیں، ہمارے دل میں کوئی کھٹکا نہیں ہے. لیکن منافقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردد میں، پشیمانی میں چھوڑ دیا ہے اور وہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کوئی فیصلہ کر نہیں پاتے. اس کے بعد ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. ابتدا میں ہم نے بتایا تھا منافقین کے بارے میں 13 آیتیں نازل ہوئی ہیں. انہیں میں سے یہ ایک بھی آیت ہے، یہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ کر گمراہی کو خرید لیا. ہدایت بیچ دیے اور گمراہی خرید لی. یوں سمجھ لیجیے جیسا کہ منافق وہ ہیں جنہوں نے روشنی بیچ دیا، اندھیرا خرید لیا، چین و سکون بیچ دیا، بے چینی کو خرید لیا، راحتیں بیچ دی اور مصیبتوں کو خرید لیا، جنتوں کو انہوں نے بیچ دیا اور آگ و دوزخ کو خرید لیا، اللہ کی رضامندی کو بیچ دیا اور اس کی ناراضی کو خرید لیا. کیونکہ یہ لوگ، ان لوگوں کے سامنے ایمان کی حقانیت بھی تھی اور کفر و شرک کا بطلان بھی تھا. باطل اور حق دونوں سامنے تھے مگر انہوں نے باطل کو اختیار کیا، حق کو چھوڑ دیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے حق بیچ کر گمراہی کو خرید لیا ہے. اب یہ حق کیسے بیچتے ہیں، گمراہی کیسے خریدتے ہیں، یہ عربی زبان کا ایک طریقہ بیان کرنے کا، اس کو کہتے ہیں استعارہ. استعارہ مثال کے طور پر ایک اور مثال میں دیکھ کر آپ کو سمجھاؤں گا. قرآن مجید میں غالباً سورہ توبہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان بھی خرید لی اور ان کا مال بھی خرید لی. اللہ تعالیٰ نے خریدا ایمان والوں سے، یعنی ہم سے رب نے ہماری جان خریدی، ہمارا مال خریدا، بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائی. یعنی یہاں پر بھی تجارت کی بات کی جا رہی ہے. مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں آدمی تجارت کے ذریعے بات اچھی طرح سمجھتا ہے، اسی لیے اس کو سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ تم نیک عمل کرو، مال اللہ کے راہ میں قربان کرو، تم اپنی ذات کو دین اسلام کے لیے وقف کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. جیسے دنیا میں ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ بیچتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں، تو ایسے ہی نیک عمل اور قربانی کے ذریعے جنت ملتی ہے. یہ ایمان والوں کا سودا ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جنت، تیری رضا، نعمت اور خوشنودی عطا فرما، ہم اپنا مال تیری راہ میں دے دیں گے، ہم اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دیں گے. اور منافق ایسے ہیں کہ وہ ہدایت ان کے پاس اگر چاہتے تو مل جاتی، ہدایت پہلے سے تھی نہیں ان کے پاس، لیکن چاہتے تو ہدایت لے سکتے تھے مگر ہدایت چھوڑ کر گمراہی
اختیار کر لی، اس لیے رب نے فرمایا انہوں نے ہدایت بیچ دی، گمراہی کو خرید لیا۔ لیکن فما ربحت تجارتہم، دنیا میں کوئی تجارت کرتا ہے تو فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ منافقوں کی تجارت فائدہ نہیں دی، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تجارت ہوتی ہے فائدے کے لیے، لیکن یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ ان کے لیے گھاٹا ہے، نقصان ہے، خسران ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ وما كانوا مهتدين، یہ لوگ پہلے سے ہدایت یافتہ نہیں تھے، یعنی ہدایت دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر واقعتاً ان کے دل میں تھوڑی سی بھی ہدایت اور حقانیت کی چنگاری بھی ہوتی تو یہ سودا نہیں کرتے گھاٹے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منافقوں کے بارے میں، اب یہ منافقوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے، قریب 3 مثالیں اس میں دی گئی ہیں کہ منافق کیسے ہیں۔ اس کا خلاصہ میں پہلے عرض کر دوں گا۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں پہلے یہ ارشاد فرمایا، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ اندھیرے میں کسی نے آگ جلائی، جب تک آگ رہتی ہے وہ لوگ استفادہ کرتے ہیں، جب آگ بجھ جاتی ہے تو اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک مثال منافقوں کی ایسی۔ دوسری مثال ان کی ایسی ہے جیسے بارش والے، یعنی جب لوگوں پر بارش نازل ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، بارش جب نازل ہوتی ہے تو بارش کے ساتھ میں اندھیرا بھی ہوتا ہے رات کے وقت میں، اور بجلی بھی ہوتی ہے، پھر بجلی کی کڑک بھی ہوتی ہے، اس کی آواز بھی ہوتی ہے۔ تو جب بجلی چمکتی ہے آگے چلتے ہیں رات تھوڑا، پھر بجلی جیسے بجھ جاتی ہے خاموش ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، یعنی تھوڑی تھوڑی روشنی کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، ہمیشہ کی روشنی کو اختیار نہیں کرتے۔ یہ دوسری مثال منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ ایسے بدترین ہیں، جب بجلی کی آواز وغیرہ سنتے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمائی۔ کیوں ایسا فرمایا وہ تو ہم تفصیل سے عرض کریں گے، قرآن مجید کی آیت پڑھیں گے، اس کا ترجمہ مفہوم وغیرہ بھی عرض کریں گے، لیکن یہ مثال سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو کافر ہیں وہ کھلے طور پر کافر تھے، جو مومن ہیں وہ کھلے طور پر مومن ہیں۔ کافر ہمیشہ اندھیرے میں تھے اور مومن ہمیشہ روشنی میں تھے۔ لیکن منافقوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی، جب کوئی آیت نازل ہوتی اور اس میں ان کے فائدے کی کوئی بات ہوتی، ان کے دنیا کی فائدے کی بات ہوتی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا، یا آسمانی کوئی اور کتاب کا ذکر آتا، پچھلے زمانے کے بنی اسرائیل کے بعد اچھی خوبیوں کی تعریف کی جاتی، تو وہ آیتیں جب نازل ہوتی تو وہ آیتیں لوگوں کو سناتے ہوئے پھرتے، دیکھو ہمارے بارے میں قرآن نازل ہوا، ہمارے بارے میں قرآن نازل ہوا، اپنی تعریف تھی لوگوں کو سناتے پھرتے۔ اور جب ایمان نہ لانے والے اور دل میں نفاق رکھنے والے لوگوں کی برائی کا ذکر آتا ہے تو وہ لوگ وہ آیت سن کر بھی انجام بن جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دی کہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی سفر کرنے والے لوگ راستے میں دشمنوں سے بچنے کے لیے یا جانوروں سے بچنے کے لیے آگ جلا دیتے ہیں، جب تک آگ جلتی ہے تب تک اس کی روشنی میں رہتے ہیں، اس کے بعد اندھیرے میں اٹھ جاتے ہیں۔ یہ منافق بھی ایسے ہی، جب ان کے فائدے کی کوئی آیت آتی ہے تو اس کو روشنی سمجھ کر لیتے چلتے ہیں، جب کوئی ان کی مخالفت میں آیت آتی ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتے تو پھر وہ اندھیرے میں رہتے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، یہ مثال دے کر بتایا یہ بھی جا رہا ہے دراصل جو آدمی اندھیرے میں تھا، کبھی آزما کر دیکھتے ہیں، جو آدمی اندھیرے میں تھا اچانک روشنی آ گئی، پھر اندھیرا آ گیا، تو جو اندھیرا پہلے تھا روشنی سے پہلے اس کو اس اندھیرے کی پھر بھی عادت تھی، لیکن جب روشنی آ جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے، روشنی چلی جائے تو آنے والا اندھیرا اس کے لیے بہت مشکل دکھتا ہے، پہلے اندھیرے سے بھی زیادہ اندھیرا دکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے قرآن مجید کی چند آیتیں جن کو یہ مان رہے تھے، ان کے آنے سے پہلے تھوڑی گمراہی میں تھے، وہ آیتیں آنے کے بعد پھر دوسری آیتوں کا انکار کر کے وہ اور گمراہ ہو گئے، تو ان کی گمراہی میں اضافہ ہوا، ان کے اندھیرے میں اضافہ ہوا۔ یہ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھا رہا ہے۔ حاضرین، آپ غور کیجیے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، خالق کائنات قرآن مجید نازل فرما دے گا،
समझाने वाले नबी को ना भी भेजता तो क्या हम समझ सकते? तो समझाने के लिए रब तबारक व तआला ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये अल्लाह का बड़ा एहसान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कुरान मजीद का एक हर्फ तो बड़ी बात, एक नुक्ता, खैर नुक्ता तो हुजूर के ज़माने में नहीं था, मैं मिसाल के लिए नुक्ता कह रहा हूँ, नुक्ता भी हम समझ नहीं सकते, एक नुक्ता भी किसी हर्फ का हम समझ नहीं सकते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाए बगैर। तो कुरान पाक अल्लाह का कलाम समझाने के लिए अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और हुजूर की बात हम जैसे लोग भी आसानी से समझ नहीं पाते, इसलिए समझाने के लिए समझने वालों को अल्लाह ने हुजूर की सोबत में रखा, वो सहाबा किराम। फिर उन्होंने दूसरों को समझाया, उन्होंने उनके बाद वालों को समझाया। ये कुरान मजीद का मफहूम एक एक आदमी करे, सीना दर सीना, सफीना दर सफीना अब तक पहुंचता आ रहा है। तो अल्लाह ताला का ये एहसान है कि परवरदिगार ने हमें ऐसी समझ अता फरमाई। लेकिन मुनाफिकीन इन बातों को तस्लीम नहीं करते थे, वो खुद से मानते ही नहीं थे, इसलिए गुमराही और गुमराही में पड़ गए। अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए हमें हिदायत कर दी। अब ये 3 आयतें हम उसका तर्जुमा और मफहूम अर्ज करते हैं। रब तबारक व तआला ने फरमाया मसलुहु कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारा। मुनाफिकीन की मिसाल ऐसी है जैसे कि किसी आदमी ने आग जला लिया। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु, जब आग जलाने के बाद अतराफ में रोशनी आ गई, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, फिर अल्लाह ताला उनका नूर ले गया, यानी आग बुझ गई, उनके दिल का नूर भी चला गया, आंखों का नूर भी चला गया, समझने की सलाहियत भी खत्म हो गई। वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून, और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे अंधेरे में छोड़ दिया कि वो देख नहीं सकते हैं। तो जैसे सफर करने वाले रात के अंधेरे में देख नहीं सकते थे, मुनाफिकीन के ऐसे ही अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिर फरमाया सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये मुनाफिक बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे। आप गौर कीजिए कि कोई मुनाफिक बहरा गूंगा अंधा नहीं था, उनके आंखें भी थी, उनके कान भी थे, उनकी ज़बान भी थी, और बोलते भी इतना अच्छा थे, बड़ी फसीह ज़बान में बोलते थे और ऐसा बोलते थे। और याद रखिए कि आमतौर पर जो गलत रास्ते पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, यानी गलती को मुनम्मा साजी के साथ पेश करते हैं, गुमराही को अलग अंदाज से पेश करते हैं, सुनने वाला फौरन कबूल कर लेता है। वो बोलने वाले भी थे, देखने वाले भी थे और सुनने वाले भी थे, मगर कुरान मजीद कह रहा है कि वो गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं। क्यों? इसलिए कि वो सब बोल सकते हैं, हक कभी उनकी ज़बान से नहीं निकलेगा। वो हर बात सुन सकते हैं, मगर हक कभी उनके कानों में नहीं आएगा, हक सुनना ही नहीं चाहेंगे। और हर चीज़ को देख लेते हैं, मगर हक कभी उन्हें नजर नहीं आएगा, रोशनी में भी उन्हें हक नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह का शुक्र मानना चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र है, अंधेरे में भी हक सुन लेते हैं, हम देख लेते हैं और बोल लेते हैं। तो ये रब तबारक व तआला का एहसान है, हक सुनने, बोलने और समझने वाला भी बनाया। और उसके बाद फरमाया ला यरजिऊन, वो पलट कर हिदायत की तरफ नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए कि अल्लाह ताला जानता है कि हिदायत की तरफ नहीं आएगा, यानी अल्लाह ताला ने उन पर जुल्म नहीं किया, मादल्ला हमको हिदायत की तरफ बुलाया, उन्हें हिदायत की तरफ नहीं बुलाया, ऐसी बात नहीं। अल्लाह का कलाम सबके लिए, जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए, जो फायदा उठाता है उसको फायदा होता है। बारिश हर जगह नाज़िल होती है, जिसके खेत में उनको बारिश से फायदा है, जिसकी जमीन में पहाड़ है उसको बारिश से क्या फायदा। तो हाज़रीन ऐसे ही हमारे दिल भी हमें बनाना चाहिए, नर्म ज़मीन की तरह बनाने अपने दिल को। जैसे बारिश नाज़िल होगी, नसीहत होगी, वैसे ही हमारे कल्ब में हरियाली आएगी, नेमतें आएंगी, ईमान के फल लगेंगे, ईमान के फूल लगेंगे। फिर फरमाया दूसरी आयत, तीसरी आयत पाक में अल्लाह ने फरमाया और वसई मिनस समाई, या इन लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई आसमान से बारिश बरसने वाले लोग हैं, यानी रास्ता चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं, बारिश नाज़िल हो गई, फीही ज़ुलुमातुन, रात का अंधेरा एक है, फिर बारिश होती है तो उसमें अंधेरा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बादल छा जाते हैं, चांद सितारे सब छुप जाते हैं, इस वजह से अंधेरा ज़्यादा हो जाता है। वरादुन, और उसमें कड़क है, वबरकुन, और बिजली भी है, आवाज़ भी है, बिजली भी है। ये सारी मुसीबतों में मुनाफिक हैं। जैसे कोई बारिश जिन आदमियों पर नाज़िल होती है वो कैसे मुसीबतों में रहते हैं, मुनाफिक भी ऐसी मुसीबतों में है। इस सारी आयतें बयान करने का मकसद ये हुआ
کہ منافقوں کی عادتوں سے ایمان والوں کو دور رہنا چاہیے. جو بات دل میں ہے سچائی کی وہ زبان پر لائیں، جو زبان پر رکھتے ہیں وہی دل میں رکھتے ہیں. دل اور کہتا ہے زبان کچھ اور کہتی ہے. حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بدترین وہ آدمی ہے جس کے دو منہ، سب سے بدترین وہ آدمی ہے جس کے دو منہ ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کسی کے دو منہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا دو منہ کا مطلب معنی اور یہ ہے کہ وہ ایک کے سامنے ایک بات کرتا ہے، دوسرے کے پاس جا کر دوسری بات کرتا ہے. یہاں جو کہا اس کے خلاف، وہاں جو کہا اس کے خلاف، یعنی چغل خوری کرنے والا، ایک دوسرے کو لڑانے والا، جھوٹی بات دوسروں تک پہنچانے والا. تو یہ منافقوں کی علامت ہے. ان علامتوں سے بچے. اگر یہ علامتوں سے اور منافقین کی عادتوں سے نہیں بچیں گے تو جیسے زندگی بھر منافق پریشان تھے ہم دل میں ایمان رکھے بھی ویسے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ دل میں منافقین کی علامتیں پائی جاتی ہیں. اس لیے تو ارشاد فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، یہ منافق کیسے ہیں؟ جیسے بارش والوں پر جب بجلی کڑکتی ہے تو اپنی انگلیاں کانوں میں رکھتے ہیں، دبا لیتے ہیں کہ کوئی آواز سے ڈر نہ جائے. منافق بھی ایسے ہی کرتے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں سناتے ہیں تو وہ اپنے کان بند کر دیتے تھے، یا لوگوں کی توجہ دوسری طرف کر دیتے تھے، یا کچھ اور سوال کر لیتے تھے جس کی وجہ سے جو آیت سمجھانا ہے اس میں خلل پیدا ہوتا تھا. یہ منافقوں کی عادت تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جیسے بارش میں چلنے والے لوگ بجلی سے ڈر کے کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں، منافقین آیات قرآنی سے ڈر کے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں اور سننا نہیں چاہتے. تو غور کیجیے قرآن مجید وہی نہیں سنتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے. اگر ہمارا دل چاہتا ہے قرآن پاک سنیں تو سمجھ لیجیے کہ ایمان ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا ہے. دل اگر نہیں چاہتا قرآن مجید سننے کا تو پھر سمجھ لیجیے کہ دل میں کوئی کھیل ہے، کوئی برائی ہے. تو ہماری نشان فرمایا اللہ تعالیٰ نے حذر الموت، موت کے ڈر سے یہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں. اور منافق ان کا نفاق چلے جائے گا اس ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے کہ وہ سارے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. جیسے آسمان ساری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، ساری زمین کو گھیرا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات پر محیط ہے لیکن ہر جگہ سے پاک.